السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام نبیل. دوبارہ میں نے آپ کو تکلیف دی ہے کیونکہ آج میں آپ کے پاس آیا ہوں آئی کیپ کے ممبر کی حیثیت سے. میں نے آپ کی پریزنٹیشن دیکھی اور اس پریزنٹیشن میں میرے ذہن میں اور زیادہ سوالات ہے کہ مجھے لگا کہ 10 منٹ کافی نہیں، لیکن پھر بھی جو پروٹوکول تھا. تو اب میں آپ سے کچھ سوال کروں گا آپ کی پریزنٹیشن کو لے کے جو بھی آپ نے آئی کیپ میں الیکشن کے حوالے سے دی ہے. اور اگین یہ ایک سمجھ لیں کہ آئی کیپ کے ممبرس کی وائس کے طور پہ کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. آپ کو کوئی چپتی ہوئی بات لگے تو میں اس کے لیے پہلی معذرت خواہ ہوں. لیکن آپ بالکل مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کیونکہ کل اگر میں آپ کا نمائندہ بنوں گا تو آج مجھے آپ کے سوالوں کا جواب دینا اور کل بھی دینا. چلیں، آئی ریسپیکٹ دیٹ. اچھا، پہلے آپ یہ بات بتائیں کہ ہر کوئی یعنی آپ کے علاوہ اور لوگوں نے بھی گورننس پہ بات کی. فل ٹائم سی او ہونا چاہیے اور گورننس کو جو کاؤنسل کا رول ہے اس کو لمٹ ہونا چاہیے، مائکرو مینیج نہیں کرنا چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی پالیسی پہ آپ نے بات کی اور جو کاؤنسل کے ڈیسیجن ہیں وہ کافی حد تک ایک بند کمرے تک رہتے ہیں جب تک اے جی ایم نہ آ جائے اور اس میں بڑی لمیٹڈ ویزیبلٹی ہوتی ہے، یعنی ڈیسیجنز آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا رول پلے کریں گے بینگ کاؤنسل ممبر؟ انشاءاللہ اگر آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوں گے؟ سب سے پہلے جب میں نے کاؤنسل کے رول پہ بات کی تھی کہ اس کا رول ایک اسٹریٹجی بیسڈ رول ہونا چاہیے، ایک اسٹریٹجک ڈائریکشن دینی چاہیے اس کو، ادارے کو. اور جو ہمارا نیچے سیکریٹریٹ ہے یہ ہمارے جو ہے وہ ان کاموں کو پرفارم کرے جو اوپر ڈیسیجن کے پلان کے طور پہ سامنے آتے ہیں. ایک روڈ میپ ہوتا ہے کہ جی ایک ڈیسیجن لیا گیا، پھر اس کا روڈ میپ ہے اس کو اچیو کیسے کرنا ہے. تو اچیو کیسے کرنے کی ذمہ داری نیچے سیکریٹریٹ کی ہونی چاہیے. پھر ایک چیف ایگزیکٹو کا رول پچھلے تقریباً 12-15 سال سے جو لوگ کاؤنسل میں آ رہے ہیں وہ یہی ایجنڈا کو، مینیفیسٹو کو سامنے رکھتے ہیں، لیکن پھر انفارچونیٹلی وہ ریئلائز نہیں ہو پاتا، مٹیریلائز نہیں ہو پاتا. دیکھیے سی او کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ سی او کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کاؤنسل کا کام ایک ڈیسیجن لینے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا، بہت سارے لوگ، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس کے اندر. وہ ایگزیکیوشن اس کا رول نہیں ہونا چاہیے، اس کا کام نہیں ہونا چاہیے. اس کے سامنے جو ہے وہ، کیونکہ دیکھیں سارے جو لوگ کاؤنسل میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے والنٹیئرز ہیں، اس ملک کے ٹاپ پروفیشنلز ہیں. ان کا کام جو ہے وہ سوچنا ہے، ان کے سامنے ایک پرابلم ٹیبل کی جائے، وہ پرابلم پہ جو ہے وہ ڈیلیبریٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ ایک ڈیسیجن ہو، اور ڈیسیجن کو امپلیمنٹ کرنے کا سارا کام سیکریٹریٹ کے پاس ہونا چاہیے. جو ایک سی او لیڈ سیکریٹریٹ ہو وہ سارے معاملات کو دیکھے. ایک تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنے والی ہے. دوسرا یہ کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں میں اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور اس میں آئی سی اے ڈبلیو کے جو کاؤنسل ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں ان کے جو ہے پروفائلز میں ریڈ کر رہا تھا. آپ یقین کریں ایک بڑی زبردست چیز میں نے وہاں دیکھی. ان کی ایک کاؤنسل ممبر تھی، جولیا شاید ان کا نام تھا. انہوں نے باقاعدہ اپنے سارے جو فائنینشیل انٹرسٹ ہے جہاں جہاں پر ہیں اور جہاں ان کو لگتا ہے کہ کاؤنسل میں جو ہے وہ یہ چیزیں آئیں گی سامنے، ان سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز آئیں گے سامنے، انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکلوز کی ہوئی تھی. یہاں تک مینشن کیا ہوا تھا کہ میرا بیٹا ہے وہ کے پی ایم جی میں کام کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کاؤنسل میں جو ہے وہ فرمز کی پریکٹس کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے، کے پی ایم جی ہے اس کے اندر. تو انہوں نے یہ تک ڈسکلوز کیا ہوا تھا کہ میرا بیٹا کے پی ایم جی میں کام کرتا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان کے یہاں شاید ایک کلچر اتنا زبردست ڈیولپ ہو چکا ہے، جو لگتا ہے ہمارے یہاں بھی وقت لگے گا ڈیولپ ہونے میں. لیکن جب کاؤنسل ممبرز الیکٹ ہو کے آئیں، ٹھیک ہے، جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ڈائریکٹرز الیکٹ ہو کے آتے ہیں، وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی یہ میرے بزنس انٹرسٹ ہیں، فلاں فلاں آرگنائزیشن میں میرا یہ رول رہے گا. تو کاؤنسل میں بھی ایسے ہی ہو. اور پھر جب اس پرٹیکولر ادارے سے یا اس پرٹیکولر ایسپیکٹ پہ کوئی ڈیسیجن آئے تو اس ممبر کو ہینڈز آن وہاں سے ہٹ جانا چاہیے کہ جی یہ چونکہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. نہ صرف وہاں سے ہٹ جانا چاہیے بلکہ اس کو پراپرلی منٹ بھی ہونا چاہیے کہ جی فلاں ڈیسیجن میں مسٹر ایکس چونکہ ایک ایسی پارٹی تھے جن کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس ڈیسیجن میکنگ سے دور رکھا. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے. اچھا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں، جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، ٹھیک ہے جی، یا ہمارے پاس جو ابھی اسٹوڈنٹ ویلفیئر فنڈ آیا، ایس ایف ایس جو آیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے معاملات بھی کاؤنسل دیکھ رہی ہوتی ہے. جبکہ یہ ایسے معاملات ہیں کہ یہ نیچے ڈیلیگیٹ کر دینے چاہیے، ڈفرینٹ کمیٹیز بنا دینی چاہیے اس پہ سیکریٹریٹ میں، وہ یہ سارے معاملات دیکھ لیں گے. کاؤنسل کی میٹنگز 2 دن چلتی ہیں، یہ میں نے سنا ہے، ٹھیک ہے جی. 2 دن میٹنگز چلنے میں آپ خود سوچیں کہ ان کے پاس کتنا کام ہوگا ٹیبل کے اوپر. تو میرے خیال میں ڈیلیگیشن ایگزیکیوشن کی حد تک بڑی زبردست پالیسی رہے گی کہ یہ سارے معاملات جس میں ڈیسیجن لینے کے بعد آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور پھر اس کو مانیٹر کرنا ہے، یہ سارے معاملات آپ جو ہے وہ سیکریٹریٹ کو دے سکتے ہیں. اور دیکھیں یہ صرف ایک کارپوریٹ ماڈل نہیں ہے کہ ایک سی او ہو، بورڈ ہو، ایگزیکیوشن کے لیے آپ کے پاس نیچے ٹیم ہو. یہ آپ اٹھا کے دوسری اکاؤنٹنسی باڈیز میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مائیکل ایزا جو ہے وہ آئی سی اے ڈبلیو میں سی او تھے اور شاید 19 سال وہ سی او رہے. آپ دیکھیں، آپ ان کا پروفائل پڑھیں، ان کے اچیومنٹس پڑھیں، وہ پالیسی میکر سے ملتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ،
وہ ICAW کی ممبرشپ کو کیسے بڑھا رہے ہیں, کس طرح ریسیپروکل ارینجمنٹس لوگوں کو دے رہے ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے ایک ایک کام جو کیا ہے 19 سال میں انہوں نے ICAW کو ایسے بنا دیا ہے کہ آج آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی بات کریں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ ICAW کا نام آئے گا. اچھا لوگ کہتے ہیں چونکہ باڈی کو 150-200 سال پرانی ہے, نہیں یہ ایک فیکٹر ہے اس کے اندر, لیکن اس بندے کا رول آپ دیکھیں کہ اس نے کتنے زبردست طریقے سے سارا کام کیا ہے. آج وہ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے ہی جو ہے وہ ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن ان کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے. میرے خیال میں اسی کو ماڈل کرتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے وہ اس چیز کے اوپر آنا پڑے گا کہ آپ کو ایک CEO لانا پڑے گا اور آپ نے اس کو یہ اتھارٹی دینی ہے کہ جو ڈیسیجن کاؤنسل اس کو آگے دے کہ جی یہ ہمارا ایک جو ہے وہ ہماری پالیسی ہے, یہ ہمارا جو ہے وہ ایک ڈیسیجن ہے, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اس اسٹریٹجی کو گولز میں کنورٹ کرنا, اس اسٹریٹجی کو ورکیبل پلانز میں کنورٹ کرنا, یہ جو ہے وہ CEO کا کام ہوگا. اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے نیچے جو پوری ٹیکٹیکل ٹیم ہے ہماری, جو ہماری سیکریٹریٹ ہے, اس پہ کام کرنا پڑے. نہیں سر, ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کے اندر ہے کہ بھئی ہمارے پاس سیکرٹری ہیں تو وہی تو CEO ہیں جو بھی ہمارے سیکرٹری ہیں. یہ رول ذرا ڈفرینشیٹ کر کے سمجھائیں. یہ ایک آرگیومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں CEO کی, وہ بولتے ہیں کہ ابھی جو اسٹرکچر ہے وہی رول جو ہمارے سیکرٹری ICAP کے وہ پلے تو کر رہے ہیں. دیکھیں آپ خود ایک بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جو سیکرٹری ہے وہ عام طور پہ سیکرٹریل افیئرز ہی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کرسپونڈنس مینیج کر رہا ہوتا ہے, وہ 10 چیزیں جو کاؤنسل کی طرف ایڈریس کی جا رہی ہوتی ہیں ان کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اس بندے کی مطلب ایک تو ٹائم لمیٹیشن اور کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ کاؤنسل کے اسٹریٹجک ڈیسیجنز میں بیٹھ کے پارٹنر بنے, پھر ان ڈیسیجنز کو اپنے پاس لے کے اس کو بریک کر کے پراپر روڈ میپ بنائے. یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایک سیکرٹری کا کام ہوگا جس کے پاس آلریڈی پلیٹ میں یہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں کہ اس نے ڈفرینٹ کمیونیکیشن سنبھالنی ہے اور الیکشن بھی اسی نے کروانے ہیں, اور جو ہے وہ نیچے سارے معاملات جو ہے وہ دیکھنے ہیں, جو ایجوکیشن کا معاملات ہے وہ بھی دیکھنے ہیں, ایگزامینیشن کے معاملات بھی دیکھنے ہیں, ممبرس کے افیئرز بھی دیکھنے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ یہ رول جو ہے وہ ایسا ہے کہ ایک ہی بندہ یہ 2 رولز کر سکے. آپ دیکھیں کمپنیز میں بھی کیا ہوتا ہے, کمپنی سیکرٹری کا کام کیا ہے, پورے سیکرٹریل افیئرز دیکھنا, اور چیف ایگزیکٹو آل ٹوگیدر ایک الگ بندہ ہوتا ہے, ویژن اور اسٹریٹجی پہ کام دیکھنے ہوتے ہیں. آپ نے ایک بات اپنے اسی سیشن میں کہی کہ KPI بیسڈ ہوگا. KPI کی ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم ایک لانگ ٹرم ویژن اور اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں جو 8-10 سال پہ ہوتی ہے. کاؤنسل کا تو ٹینور ہی 4 سال ہے, تو اب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں, یہ کیسے ہوگا؟ یہ میرے خیال میں دیکھیں صرف یہ ICAP کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا میں جب کاؤنسل آتی ہے 4 سے 5 سال کے لیے آتی ہے. ایک لانگ ٹرم پلانز جب بنتے ہیں تو دوسری کاؤنسل اس میں ایڈ اپ کرتی ہے چیزوں کو, اس کو کنٹینیو کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک بندے کا چونکہ اور سارے والنٹیئر ہیں, ٹھیک ہے, تو جب وہ آتے ہیں ہر ایک کا ویژن, ہر ایک کا کام کرنے کا طریقہ, ہر ایک کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو CEO کی پریزنس اس چیز کو سیمنٹ کرے گی کہ ایک لانگ ٹرم ڈیسیجن جی پچھلی کاؤنسل نے لیا تھا, یہ ایسپیکٹس ہے, پچھلی کاؤنسل تو نہیں ہے اس وقت, لیکن وہ CEO تو موجود ہے نا, وہ بتا سکتا ہے کہ جی اس ڈیسیجن کے پیچھے یہ ریشنل تھا اور اس ڈیسیجن کو نئی کاؤنسل کو کیوں کنٹینیو کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ جو لیگیسی مینٹین ہوگی نا یہ CEO کے تھرو ہوگی کہ ایک ڈیسیجن لیا تھا پچھلی کاؤنسل نے اور جی اس کو اب ہمیں اس کو اب لے کے چلنا ہے, ہم نے اس کے یہ فائدے ہیں, یہ نقصانات ہیں. چونکہ اس کاؤنسل کا کوئی اس وقت جو ہے نا وہ ممبر بیٹھا ہوا نہیں ہے, کوئی سینئر بندہ نہیں ہے, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. تو میرے حساب سے CEO کی پریزنس آپ کی لانگ ٹرم گولز کی یہ چیزوں کی کنٹینیوٹی میں ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ثابت ہوگی. اچھا, اب اسی کو میں بڑھاؤں گا بات کو. اب CEO صاحب آ گئے, انہوں نے اسٹریٹجی ویژن سب ڈیفائن کر دیا, کاؤنسل نے اپروو کر دیا, اور اب جو پریکٹس رہی ہے مائکرو مینجمنٹ کی, کاؤنسل ایگزیکیوشن دیکھ رہی تھی, اس کو اب ہم الگ کیسے کریں گے اس سے؟ ایسا نہیں ہو کہ ڈپلیکیشن یا کانفلکٹ بٹوین CEO اینڈ کاؤنسل ممبر اسٹارٹ ہو جائے. ایک نیا بھی جو چیز ہے نا کہ وہ تو یوز ٹو ہیں, ایک کیونکہ انگیجمنٹ ہے, تو یہ ہم کیسے ریسٹرکٹ کر رہے ہوں؟ یہ چینج آف بیہیویئر ہے بیسکلی. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ایک پروون ماڈل ہے یہ, ایسا نہیں ہے کہ ICAP کی کاؤنسل میں پہلی دفعہ یہ ماڈل اڈاپٹ کیا جائے گا اور اس کے جو ہے پھر نتائج دیکھے جائیں گے. ایک پروون ماڈل ہے. اوکے, ہر آرگنائزیشن میں, بڑی آرگنائزیشن میں چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, وہ بورڈ کا پارٹ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایٹ دا سیم ٹائم وہ بورڈ سے کی اسٹریٹجی اور باقی چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس طرح کا جو ہے وہ معاملہ آئے گا. اور دیکھیں یہ چیز ہمیں دماغ میں رکھنی چاہیے کہ کاؤنسل جو ہے نا وہ جب CEO کو کوئی چیز ڈیلیگیٹ کرے گی تو جو KPIs کی بیسس پہ آپ بات کر رہے تھے, KPIs کانکریٹ KPIs ہوں گے, سبجیکٹو نہیں ہوں گے, وہ آبجیکٹو KPIs ہوں گے کہ جی یہ ٹارگیٹ ہے, یہ اس ٹائم لائن میں اتنے بہتر طریقے سے مینیج ہو جانا چاہیے, اور مسٹر CEO یہ آپ کی پرفارمنس کو ریفلیکٹ کرے گا, یہ فلاں ڈیسیجن ہے, یہ اتنے ٹائم میں اس طریقے سے امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے. اور اگر یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو اس کا معاملہ آپ پہ جائے گا, کیونکہ آپ کو ہم نے ایگزیکیوشن کے لیے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ یقین کریں, آپ کسی بھی بڑی جو ہے وہ کارپوریٹ کو اٹھا لیں, اس کے اندر چیف ایگزیکٹو آنسریبل ہوتا ہے بورڈ کو, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں بھی چیف ایگزیکٹو آنسریبل ہوگا کاؤنسل کو.
تو میرے خیال میں یہ تو پرفیکٹ ماڈل ہے. اس کے اندر آنے والے دنوں میں اگر یہ ہو جاتا ہے, آپ یقین کریں آپ ایک بہت اچھا معاملہ دیکھیں, کاؤنسل کا پورا ٹائم اسٹریٹجی پہ لگے گا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کاؤنسل میں لوگ آ رہے ہیں سارے لرنڈ لوگ ہیں. بہت سارے لوگ فرم سے آ رہے ہیں, پریکٹس سے آ رہے ہیں, چھوٹی فرم سے آ رہے ہیں, ایس ایم پیز کے ان کے معاملات ان کو پتہ ہیں, انڈسٹری سے آ رہے ہیں, اکیڈمیا سے آ رہے ہیں. تو یہ سب لوگ جب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور ان کا کام صرف اور صرف اسٹریٹجی بنانا ہوگا, ڈیسیجن میکنگ ہوگا, تو آپ کو ایک بڑا زبردست آؤٹ پٹ نظر آئے گا کہ ان کے ذمہ ایگزیکیوشن کا کام نہ ہو. ان کے ذمہ یہ نہ ہو کہ جی ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کا چیک سائن کرنا ہے, یہ ذمہ ہی نہیں ہونا چاہیے ان کا. ایک اور چیز یہ بھی اس سے کنیکٹڈ, یہ پورا ایک سائیکل ہے نا, وہ یہ کہ جو بجٹ ہے ابھی, کیونکہ کاؤنسل بنا رہی ہے بجٹ, اور بجٹ از ڈائریکٹلی کنیکٹڈ وتھ یور ویژن اینڈ کے پی آئی اینڈ اسٹریٹجی. تو بجٹ اسی کے لحاظ سے بنایا جاتا ہے, اور اس کی بھی اپنے پروٹوکول ہوتے ہیں کہ جیسے سی ای او ہے وہ بجٹ بنا کر لے کر جاتا ہے کاؤنسل کے پاس, اور وہ اپروو ہوتا ہے. پھر جو کاؤنسل ہے وہ بھی کہیں جواب دہ ہو کہ بھائی ہم نے ٹھیک ہے اپروو کیا ہے, ایکچوئل پرفارمنس کیا رہی. اس طرح کا ویریئنس انالیسس میں سمجھتا ہوں کہ جنرل میٹنگ تک بھی جانا چاہیے. تو ابھی مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ جنرل میٹنگ میں کیا یہ اپنے ایجنڈا پوائنٹ میں یہ بات کہی تھی جی, کہ اگر ایک اتھارٹی اپنے ایکسپینسز کو خود اپروو کر رہی تو سبسیکوینٹلی اس پہ سوال اٹھ سکتے ہیں. بالکل اٹھتے بھی ہیں کہ آپ یہاں کیوں جا رہے ہیں, ٹریول کیوں کر رہے ہیں. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میں اس سوال کا جواب دینے کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ بہت سارے خرچے بہت ضروری ہوتے ہیں, لیکن میرے حساب سے ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ چونکہ ہم تمام کاؤنسل ممبرز جو بھی آتے ہیں, اللہ کرے کل میں آؤں, اس سے پہلے جتنے لوگ آئیں, یہ تمام آنسریبل ہیں ہمارے ممبرز کو, کیونکہ پیسہ ممبرز اور اسٹوڈنٹس کا ہے. تو ایک بہت اچھی پریکٹس یہ رہے گی کہ کاؤنسل آ کے ڈے 1 پہ ایک پراپر پلان بنائے, ویل تھاٹ آؤٹ پلان ہونا چاہیے. جتنے کاؤنسل ممبرز آئیں وہ اپنے ایجنڈا پوائنٹ سامنے رکھیں کہ جی یہ میں اگلے 4 سال میں کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں یہ پہلے سال میں کروں گا میں. اور اسی طرح ہر کاؤنسل ممبر اپنی چیزیں بتائے اور اس کو ایک مانیٹری جو ہے وہ نمبر اسائن کیا جائے کہ جی یہ خرچے اگلے سال ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بجٹری کوشن کریٹ کیا جائے اس میں کہ جی آپ 10-15% اوپر رکھ لیں چیزوں کو, اور وہ لے جا کے آپ جو اے جی ایم آئے اس میں اس کو اپروو کروا لیں, ٹھیک ہے. جب اپروو ہو جائے آپ کے پاس ایک ایسا ڈاکیومنٹ آ گیا جس سے آپ کو ایک لائسنس مل گیا کہ آپ اب اپنی چیزوں کو کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے آپ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ کل کو اس پہ کوشچن کر سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. جہاں تک آپ نے ایکسپینسز کی بات کی, دیکھیں آپ کو اپنے ادارے کو اس وقت اپنی باؤنڈریز سے اپنی کوالیفیکیشن کو باہر نکالنا پڑے گا. آپ کو ٹریول بھی کرنے پڑیں گے, آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ادارے کو بھی ریپرزینٹ کرنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اس کوالیفیکیشن میں الحمدللہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کو گلوبل کوالیفیکیشن بنا سکتے ہیں. تو بھائی اس کے لیے نکلنا پڑے گا, اور نکلیں گے تو خرچے ہوں گے, اور یہ خرچے انویسٹمنٹ ہیں, یہ ایکسپینڈیچر, یہ کاسٹ نہیں ہے ہماری. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز سے ہمیں تھوڑی بالا نظر ہو کے جو ہے وہ سے تھوڑا سا جو ہے وہ اوپر جا کے چیزوں کو سوچنا پڑے گا. لیکن ہاں یہ اشد ضروری ہے کہ ایک ایسا بجٹ ہو جو اپروو ہو, اور سبسیکوینٹلی جب آپ ایکچوئل کام کر لیں تو پھر اس ایکچوئل پرفارمنس کو کمپیئر کیا جائے اس بجٹ کے ساتھ, اور ویریئنسز نکالے جائیں, اور پھر اس کو ریشنلائز کیا جائے کہ جی یہ خرچہ زیادہ کیوں ہوا یا یہ کم کیوں ہوا. اس سے یہ ہوگا کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سینس کریٹ ہوگا ساری چیزوں کے اندر. تو میرے خیال میں یہ بڑا زبردست آئیڈیا ہے. اچھا, اب آپ نے بات چھیڑی دی ہے اوورسیز کے جانے کی, آپ نے 2 باتیں کی, ریپرزنٹیشن اور ریسیپروکل ارینجمنٹ کی. آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے اس کا؟ دیکھیں میں کافی ٹائم سے میں ذرا اوپن اینڈڈ بات جو آپ نے کی نا, میں تفصیل جاننا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو شاید لاسٹ الیکشن میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے ممبرز ہوں گے ابراڈ کوئی 18 سے 20%, یہ پرسنٹیج اب کوئی جو ہے وہ 25% چلی گئی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہماری ایک بہت بڑی تعداد ممبرز کی باہر بیٹھی ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور شاید ایسا بھی ٹائم آئے کہ آدھے ممبرز جو ہے وہ آپ کے باہر ہوں اور آدھے ممبرز جو ہے وہ آپ کے لوکل ہوں. ان لوگوں کی, ان کے ایکسپیرینس, ان کے جو ہے وہ معاملات جو یہ دنیا جہان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں, یا ICW والوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, انڈین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, آسٹریلینس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, آئرلینڈ والوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, تو یہ ان کی پریکٹسز بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کس طریقے سے دنیا کو دیکھتے ہیں. تو یہ سارے پرسپیکٹیو جو ان کا کلیکٹیو وزڈم ہے کاؤنسل پہ ضرور آنا چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کے آنے کا موڈ کیا ہوگا, اس پہ ٹھیک ٹھاک ڈیلیبریشن ہونی چاہیے. میرا اپنا جہاں تک خیال ہے, جو میں پہلے سوچتا تھا کہ جی ان کو آپ 1 سے 2 سیٹیں دے دیں, لیکن اب میں سوچتا ہوں نہیں, کیونکہ جب نمبر بڑھتا جائے گا تو پھر اگر آپ اس کو ایک کنسٹیٹیوئنسی ڈکلیئر کر دیں گے تو اس میں مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ ان کی سیٹس لمٹ ہو جائیں گی. اچھا اب آپ خود سوچیں, آدھے ممبر ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے 2 سیٹوں کو, اور آپ کے بلوچستان,
اور کے پی کے جن میں نمبر آف ممبرز بھی اتنے نہیں, وہ بھی 1-2 سیٹس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. تو میرے حساب سے ایک اوپن اینڈ معاملہ ہونا چاہیے, جس کو کنٹیسٹ کرنا ہے اوورسیز کا بندہ وہ کنٹیسٹ کرے, چاہے وہاں سے 10 کنٹیسٹنٹ آئیں کہ 20 آئیں. جس طرح آپ نارمل کنٹیسٹنٹ الیکٹ ہوتے ہیں ایسے ان کے پاس بھی ایک اوپن سیٹ ہونی چاہیے, اس میں بالکل کاؤنسل میں حصہ لیں, بالکل آئیں وہ سامنے, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. جس طرح ایک دوسرے ایک ساؤتھ کے ممبر کا رائٹ ہے, اسی طرح وہ جب باہر سے لڑے, وہ بھی ساؤتھ کا ممبر ہے, وہ نارتھ کا ممبر ہے, ختم. اگر میں اوورسیز کے مسئلے دیکھوں نا, ویسے ٹو بی آنیسٹ میں خود اوورسیز کا ممبر ہوں, اور جو پریکٹیکل مسئلے ہیں وہ 2-3 ہی ہیں. مطلب اس میں ایک بہت ایگزیجریشن ہے کہ کوئی انکلوژن کی اور اس کی باتیں, لیکن 2-3 مسئلے کیا ہیں کہ ہمیں ریکگنیشن چاہیے بس اس ملک کے اندر. دوسرا یہ کہ ہمیں کنیکٹیوٹی اور ویلیو دکھنی چاہیے کہ میں فیس کیوں پے کروں. بس یہ دو سوال ہیں, 2 بیسک سوال ہیں. یعنی جس ملک میں جاؤں وہاں کی لوکل باڈی مجھے تسلیم کرے, مجھے جو گریجویشن اور ماسٹرز کی ڈگری کا یہ معاملہ ایک ہے ریکگنیشن کا. دوسرا میرا چیلنج کیا ہوتا ہے کہ میں آئی کیپ کو فیس کیوں پے کرتا ہوں, کیونکہ اکثر لوگ وہاں جا کے نا وہاں کی لوکل باڈی کی ممبرشپ بھی لے لیتے ہیں, اور وہاں آئی کیپ کی ریلیونس جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. تو اس کو میں کیوں کنیکٹ رہوں اس ادارے سے, کیوں میں اینول فیس پے کروں, کیونکہ ماشاء اللہ سے جب ہم USD میں کنورٹ کرتے ہیں تو اچھی خاصی بنتی ہے فیس. ابھی جو ریوائز بنی خاص طور پہ FCA کے لیے, ٹھیک ہے, جو مجھے پے کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ ایک نارمل سوال ہے. اسی وجہ سے کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد ممبرس کی اب ہم سے وابستہ نہیں رہی ہے, چھوڑ رہی ہے. ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا آپ کے ذہن میں, یہ 2 باتیں میں نے آپ کو کی ہیں. ہاں دیکھیں, جہاں تک اوورسیز کے ممبرس کی ریکگنیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ان کی طرف سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی ان کو ریکگنیشن ملنی چاہیے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فی ان سے کلیکٹ ہو رہی ہے نا, اس کا ایک سرٹن پورشن انہی کے اوپر انویسٹ ہونا چاہیے. اور یہ انویسٹمنٹ ایسے نہیں ہو کہ کھانے پینے کے پروگرام رکھ دیے, اس طرح کی نہیں. میری نظر میں ایک پراپر, جو میں کافی اس ٹائم سے بھی آئی کیپ کو بولتا آ رہا ہوں, اور ڈفرینٹ لیولس کے اوپر میں ڈفرینٹ آفیشیل سے بات کرتا آ رہا ہوں کہ جی آپ کے پاس ایک LMS ہونا چاہیے, ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہونا چاہیے ورچوئل. اس پہ آپ جتنے اکیڈمیا سے لوگ آ رہے ہیں, آپ ان کو کہیں کہ جی کنٹریبیوٹ کریں آپ, ٹھیک ہے جی, ہم IFRS پہ جو ہے وہ ٹریننگس کروائیں اس کے اندر, اور ہم اس سے چارج نہیں کریں. جی میں بالکل فائنینشیل مینجمنٹ پہ کروائیں, آڈیٹنگ پہ کروائیں, جو ہمارے جو ہے وہ کارپوریٹ لاز ہیں اس پہ کروائیں, ٹھیک ہے جی. یہ ٹریننگ, یہ ورچوئل سیٹ اپ, اچھا کچھ تو اکیڈمیا کر کے دے دے گی نا, کچھ آپ بلائیں ایکسپرٹس کو, ان کو پے کریں آپ پراپر, ٹھیک ہے. جو فی آپ ان سے کلیکٹ کر رہے ہیں پے کریں, وہ ایک پراپر ورچوئل سیٹ اپ آپ کے پاس بنے گا, وہ پراپر ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم آپ کے پاس بنے گا. آپ وہ اپنے اوورسیز ممبرس کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کر دیں, فی کے اگینسٹ آپ پرووائڈ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی ایک CPD کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آئی کیپ کے لیے بھی پوری ہو جائے گی, اور آئی کیپ ان کو CPD پہ اوارڈ کر دے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جس ملک میں وہ کام کر رہے ہیں, اگر اس ملک کی بھی باڈی کے وہ ممبر ہیں تو وہاں بھی ان کے کام آ جائے گا. ایٹ لیسٹ اتنا تو کیا جا ویلیو سکتا فار منی ہے. دکھ گئی. جی اچھا, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں نبیل, میں کافی ٹائم سے اس چیز کو سوچ رہا تھا. میں آئی کیپ کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا کہ کوئی ایسی ٹریننگ ہو جو مجھے نظر آ جائے ادھر. میں AI مشین لرننگ اس کے بارے میں بھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا, تو مجھے کوئی ٹریننگ نظر نہیں آئی. تو میں یقین کریں, ٹھیک ہے, میں آئی سی ڈبلیو کو کی بھی فیکلٹی یا ریسرچ پرچیز کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے, اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, آڈیٹنگ سے ریلیٹڈ ہے, میں وہاں ایک اچھا خاصا اماؤنٹ پے کرتا ہوں. لیکن آپ یقین کریں, وہاں سے مجھے جو ویلیو فار منی ملتی ہے نا, کوئی نئی پروناؤنسمنٹ آیا ہو, نئی اسٹینڈرڈ آئی ہو, نئی چیز, نئی ریکوائرمنٹس آ رہی ہوں, ٹھیک ہے جی, کرپٹو کرنسی پہ کون سا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ اپلائی ہوگا, اور کیا معاملات چل رہے ہیں دنیا میں, IFRS 9 کے اندر کیا ایڈیشنز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ یقین کریں مجھے فرسٹ ہینڈ نالج وہاں سے مل جاتی ہے. ان کے جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, ان کے جو ہے وہ گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں, میں پرچیز کر کے لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کے ممبرس کے لیے فری ہے یہ. تو میرے خیال میں اس طرح کا ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا جانا چاہیے. میں آئی کیپ کو یہ فیسلٹی آفر کروں گا کہ بھائی میرے جتنے سبجیکٹس ہیں, جتنے اس کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل سائڈس ہیں, ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں, رپورٹنگ کے اوپر, فائنینشیل مینجمنٹ کے اوپر, آڈیٹنگ کے اوپر, ہم اچھا خاصا فری ریسورس ممبرس کے لیے کریٹ کر دیں گے. اور باقی آپ ڈفرینٹ ایکسپرٹس کو بلوائیں, آپ بڑی فرم کے پارٹنرس کو بلوائیں, ٹرینرس کو بلوائیں. 10,000 چیزیں آپ کے ایون ملک کے اندر جو ٹیکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پہ غالباً ایک آدھ جو ہے وہ سیمینار ہوتا ہے, ایک ماسٹر کلاس ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے علاوہ بھی آپ اس پہ ریسورس ایڈ کریں, آپ ڈفرینٹ سیکشنز کے اوپر بلا کے ڈسکشنز کروائیں, اور یہ ایک ورچوئل لائبریری مینٹین کروائیں. کوئی بھی آپ کو منع نہیں کرے گا. جتنے ممبر ہیں آئی کیپ کے, اگر وہ آ کے والنٹریلی وہاں بیٹھ کے آپ کے لیے کوئی اس طرح کا پوڈ کاسٹ بنا دیں یا کوئی ٹریننگ دے دیں, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ یہ ٹریننگ باقی کے ممبرس کو کیوں نہیں دکھا رہے. بالکل دکھائیں, کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. تو میرے حساب سے اوورسیز کے لیے جو فری CPD ٹائپ کی چیز ہے نا, یہ کریٹ کی جا سکتی ہے. اوکے, اچھا, دوسری چیز جو ان کا دیرینہ مسئلہ ہے, اور وہ ہے ریکگنیشن کا, ٹھیک ہے جی, کہ آپ کو دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ, پیور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں. بہت ساری کنٹریز میں آپ کو نظر
نظر آ رہا ہوگا جی ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کوئی 10 سال ہوئے ہیں یا 8 سال ہوئے ہیں جس میں یہ بہت زیادہ کریپ اپ ہو کے سامنے آئی ہے. دیکھیں معاملات ایسے ہیں کہ یہ سیٹل ہو سکتے ہیں. اس میں آپ کو ہائر ایجوکیشن کمیشن کو انگیج کرنا پڑے گا اور بڑے زبردست طریقے سے انگیج کرنا پڑے گا. دیکھیں وہ ایک بیوروکریٹک کلچر کا اس میں ہے, وہ ایک آرگنائزیشن ہی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے اور ہے ہی وہ گورنمنٹ. آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا. اور کوئی پاس میں کوئی اتنے اس لیول کے تعلقات بھی ہمارے نہیں رہے کہ ہم جو ہے وہ اس پہ لیوریج لے سکیں. آپ کو ان کو انگیج کرنا پڑے گا, بیٹھ کے بات کرنا پڑے گا. ان کے 2 مسائل ہیں, وہ جو آپ کے سامنے 2 چیزیں رکھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ایک تو آپ کے جو بچہ ہے, جو آپ کا جو ممبر ہے, ایون کیف کوالیفائڈ ہے, آپ ممبر لے لیں. انہوں نے نہ ہمارے کمپلسری سبجیکٹس پڑھے, نہ اسلامیات پڑھی ہے, نہ پاکستان اسٹڈیز پڑھی ہے, نہ اردو پڑھی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ان کا ویلڈ ریزن ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں جی یہ جو ممبرز آپ کے آ رہے ہیں نا, یہ آ رہے ہیں ایک چھوٹی سی اکیڈمیا میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے اور یہ پریکٹیکل ٹریننگ لے کر آ رہے ہیں, انہوں نے یونیورسٹی لائف نہیں دیکھی. تو یہ بات ان کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. آپ جا کے ان دونوں اسپیکٹ پہ یہ بات کریں کہ یہ گیٹ وے کا پیپر بنا دیں. ایک بندہ اپنا کیف کوالیفائی کرتا ہے, سی انٹر کوالیفائی کرتا ہے, یا چلے میں کہتا ہوں آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پہ رکھ لیں کہ جب اس کے پیپر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کو گیٹ وے کا پیپر بنا دیں. اس میں 2 پیپر ڈال دیں, انیشیلی 3 پیپرز ڈال دیں. پھر اس کو اچھے تعلقات آپ کے ہوں گے. وہ شروع میں 3 پیپر ہوں گے, وہ ریڈیوس ہو کے 2 ہو جائیں گے, پھر وہ ریڈیوس ہو کے 1 ہو جائے گا, اور گیٹ وے کا ایک ایسا پیپر بن جائے گا کہ یہاں آپ نے اپنی کوالیفیکیشن لی, 4 مہینے 5 مہینے میں آپ جا کے وہ ایگزام دیں اور آپ کو جو ہے وہ گریجویشن کی ایک ڈگری مل جائے گی. ٹھیک ہے, دیکھیں اب تک آپ کو ایچ ای سی نے یہ اتنی تو عزت دی ہے کہ آپ کو وہ 18 سال کی 16 سال کی ایجوکیشن کے برابر کنسیڈر کرتے ہیں. آپ جو ہے وہ سی اے کرنے کے بعد آگے جا کے کوالیفیکیشنز لے سکتے ہیں, آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں پاکستان میں, لیکن ڈگری لینے کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں آپ کو پوری کرنی پڑیں گی. اب ان کو ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان میں کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے کام نکلوانا کتنا مشکل ہے وہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو جو ہے بہت سارے لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا اور منت سماجت کر کے آپ کو کام نکلوانا پڑے گا. یہاں آپ جو ہے وہ کاؤنسل ممبر بن کے نہیں آپ جائیں گے, یہاں آپ بالکل خادم بن کے جائیں گے اور وہاں سے جو ہے یہ معاملات نکلوا کے آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یار آپ اگر اس کو طریقے سے اچھے طریقے سے پرسو کریں, وقت لگائیں اس کے اوپر, تو 2-2.5 سال میں یہ مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے. یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے کوئی جو ہے وہ کسی باہر ملک سے اپروول لینی ہے. آپ کے ملک کے لوگ ہیں, انہی کے ساتھ آپ نے بیٹھنا اور یہ مسئلہ حل کرنا. تو جو میں آپ کی بات سمجھاؤں وہ یہ کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ ایچ ای سی کے ساتھ اور لوکل یونیورسٹی کے ساتھ مل کر کوئی کسٹمائز پروگرام ہو جو گیٹ وے, جس میں 2-3 ایگزام دے کر جب وہ آئی کیپ کا بندہ باہر آئے, یعنی سی اے کوالیفائی کرے, تو ساتھ میں اس کے پاس ماسٹرز بھی ہوا اس کا پراپر ماسٹرز اور اس کی ایچ ای سی ایکویلنس اور سب چیزیں, اور پھر وہ ماسٹرز ایسی بات ہے کہ ایچ ای سی ایکویلنس ہے تو وہ کسی بھی ملک میں ایکسیپٹیبل ہوگا. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. بیچلرز دے دیں, ماسٹرز اگر نہیں بھی دیتے 16 ایئرس چاہیے نا, 16 ایئرس کا گریجویٹ بھی ہو سکتا ہے. بیچلرز دے دیں اس کو, ایٹ لیسٹ اس کے لیے جو ہے نا انٹرنیشنل موبلٹی آسان ہو جائے. یہ سارے معاملات ٹھیک ہے. تو یہ تو چلیں بالکل اچھا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اوورسیز کے بعد یہ 2 مسئلے میں دیکھتا ہوں پریکٹیکلی, باقی ایونٹس ہونا یہ ہے. دیکھیں اس پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ اگر مجھے موقع دیتا ہے نا تو یہ جو ڈگری والا معاملہ ہے نا, اس پہ بڑا زبردست کام کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد میں آؤں گا آپ کی جو نیکسٹ آپ نے اپنا ایجنڈا کور کیا تھا کہ گلوبل فورمز میں ہمیں ہونا چاہیے جس میں سسٹینیبلٹی ہے. ہم سسٹینیبلٹی اور اے آئی اور فن ٹیک اس کی باتیں جب ہم نے کورس میں کر رہے ہیں, ایک تو ہمیں انسائٹ بھی لینی ہے گلوبلی بھائی کیا ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی ویزیبلٹی بھی دکھانی ہے. اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہاں ان اداروں میں ہمارا آؤٹ پٹ بھی جانا چاہیے. تو اس کے لیے کنیکٹیوٹی کیسے بلڈ کریں گے آپ؟ جیسے ورلڈ سسٹینیبلٹی فورم ہے, یا ورلڈ اکنامک فورم ہے, یا ورلڈ فائنانس فورم ہے, ان فورمز میں کیسے ہم سب سے پہلے تو ہم آئی فیک کو دیکھتے ہیں, اس کے باہر نہیں, ہم اکاؤنٹنسی کے باہر نہیں دیکھ رہے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں ہم وہاں ریلیونٹ ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ صرف اکاؤنٹنسی کے لیے ہی فیمس تھا. اب اکاؤنٹنسی بھی ڈپینڈنٹ ہے ان سارے فیکٹرز کے اوپر. سسٹینیبلٹی کے اسپیکٹس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کو جو ہے وہ اے آئی کا جس طرح استعمال بڑھ گیا ہے, آپ آڈٹ کرنے کا طریقہ دیکھیں, رپورٹنگ کے طریقے دیکھیں, زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. تو دیکھیں آپ اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو کوریکولم میں تو چیزیں آپ نے ڈال دی ہیں, سبجیکٹ بھی ڈال دیا ہے ایک باقاعدہ, ٹھیک ہے, اور اس میں اچھا خاصا کنٹینٹ ڈالا ہے چیزوں میں, مطلب اس کے اندر ٹھیک ٹھاک نالج ہے آپ کی. ٹھیک ہے, آپ سارے ماڈرن جو ٹیکنالوجیز ہیں جو ہمارے پروفیشن کو افیکٹ کرتی ہیں, سائبر سیکیورٹی سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں, ڈفرینٹ جو ہے وہ جو آئی ایس او ریلیٹڈ چیزیں ہیں, 27001, 31000, یہ سارے جو آئی ایس او, یہ ساری چیزیں آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں. کووڈ تک آپ پڑھا رہے ہیں بچے, لیکن ادارے کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے. کہ اسٹوڈنٹ کو تو آپ پڑھا رہے ہیں, ادارے
کو بھی جانا چاہیے ڈفرینٹ فورمز کے اوپر, آئی کیپ کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. یہ جو معاملہ آتا ہے کہ جی انٹرنیشنل ٹریول اتنا کیوں ہوا اتنا کیوں, بھائی ضروری ہے, ان تمام جگہوں پہ آئی کیپ کو اپنے جو ہے وہ لوگ بھیجنے چاہیے, ان تمام جگہوں پہ ویزیبل ہونا چاہیے آئی کیپ کو, اور ہمارے ممبرس کے لیے ان جگہوں سے کی گئی ریسرچ, ان جگہوں پہ کی گئی باتیں, ان کو لا کے جو ہے وہ ہمارے ممبرس سے اس کا بینیفٹ لانا چاہیے. اور اگر جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا, دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اگلے 5 سال آپ نے ان اسپیکٹس پہ کام نہیں کیا نا, آپ کی باڈی, آپ کا ممبر باقی دنیا سے کافی پیچھے رہ جائے گا. تو میرے خیال سے اس میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا رول آپ کو یہ پلے کرنا پڑے گا. اچھا, لاسٹ جو کاؤنسل میں بڑا زبردست کام ہوا وہ ڈی اے بی بنا, اور اس ڈی اے بی نے جتنی چیزیں کی میرے خیال میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جیسے اے آئی سے ریلیٹڈ ٹریننگز ہیں, جیسے اس کے اندر مشین لرننگ سے ریلیٹڈ ٹریننگز ہیں, لوور لیول پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ٹریننگز نکالی گئی, یہ اب مزید آگے جانا چاہیے. اس میں میرے خیال میں سسٹینیبلٹی کا اسپیکٹ بھی ایڈ ہونا چاہیے, اور یہ ساری چیزیں آپ لے کے جائیں اپنے لوور لیول سے, اپنے اسٹوڈنٹ سے, ممبرز, اور پھر ممبر سے آپ گلوبل ریپرزنٹیشن, یہ سارے معاملات آپ کو کرنے پڑیں گے. اوکے, اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایجوکیشن اسکیم کو سمپلیفائی کرنے, اچھا آپ نے کوئی گیم کھیلتے ہیں کبھی, آپ نے بچپن میں گیم کھیلے ہیں؟ تو ایج آف امپائرس کھیلا, ایج آف امپائرس ایک گیم ہوتا تھا. اچھا, ایج آف امپائرس ایک خیر میرے خیال سے ڈسکنٹینیو ہو گیا, مائکروسافٹ نے گیم بنایا تھا اور وہ اپنے زمانے کا بہت ایک اچھا گیم تو اسٹریٹجی بیسڈ گیم تھا. آپ نے بڑی اسٹریٹجی, ہر چیز کو ریسورسز بھی مینیج کرنی ہے, اکنامی بھی مینیج کرنی ہے. تو ابھی جو سی اے کے ایگزام ہے نا, مجھے اس طرح کے لگتے ہیں کہ یہ پاس ہوگا تو وہ ہوگا, وہ پاس ہونا چاہیے, ایک اتنا کمپلیکس ایک سینیریو ہے جس میں ڈسکوالیفیکیشن بھی آتی ہے. آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کیونکہ سی ایف اے بچپن سے میں دیکھتا آیا ہوں, ماڈل اے سے سی ایف اے کے وہی 3 لیول ہیں, ٹھیک ہے, جو اے سی سی اے کا پیٹرن ہے وہ بھی کم و بیش سیم ہی ہے, آئی سی ڈبلیو کا بھی اس کے پیٹرن چینج نہیں ہوا ہے, نہیں جیسے ہم ایم ایف سی تھے ہمارا, ابھی پی آر سی کچھ آئی ہے, یہ چینج کیوں ہوتا رہتا ہے اتنا؟ دیکھیں نبیل, میں پچھلے 18 سال سے جو ہے وہ ایجوکیشن سے وابستہ ہوں, تو جتنے آپ نے پوائنٹ ریز کیے ان سب پہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں ریسنٹلی میں ایک اے لیولس کے کالج گیا, اور وہاں پر جو ہے وہ, اور یہ میرے ایک دوست نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ جی آپ آئیں اور یہاں پر اپنے پروفیشن کے بارے میں بات کریں, کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر اباؤٹ ٹو لیو دا اسکول. کیریئر کاؤنسلنگ, جی, ان کو ذرا آپ ڈفرینٹ ڈائمینشنز دکھائیں کہ جی یہ کیا کیا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں, پاکستان کے باہر کے کالجز ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ہوتی ہیں, وہ آ کے جو ہے وہ اپنے بارے میں بتا کے جاتے ہیں. ہم اس دفعہ چاہتے ہیں کہ لوکل لوگ بھی آئیں, تو ہم نے اے سی سی والوں کو بھی انوائٹ کیا, اور ہم نے ساتھ میں آپ کو بھی انوائٹ کیا, آپ آ جائیں. اچھا, مجھ سے پہلے ایک حضرت تھے جو اے سی سی کے بارے میں بات کر کے گئے, وہ ان کے ریپرزینٹیو تھے, اور یقین کریں انہوں نے کہا جی آپ نے بچوں اگر اے لیولس کمپلیٹ کر لیا ہے, آپ کو یہ پیپرز ایگزیمٹ ہیں, آپ آؤ گے ڈائریکٹ سیکنڈ لیول پہ. ہمارے سیکنڈ لیول میں ہمارے یہ تقریباً کوئی 8-9 کے قریب پیپرز ہیں, ٹوٹل 3 آپ کو آلریڈی ایگزیمٹ ہیں, تو آپ نے یہ پیپرز دینے, دین ان کے بعد آپ نے 4 پیپرز دینے, فائنل میں بس کوالیفائی ہو گیا آپ کا. اس دوران آپ نے 3 سال کی آرٹیکلس کرنی ہے, اور آرٹیکلز آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, جب میں نے بولنا شروع کیا تو میں نے کہا جی ہمارے پاس پی آر سی لیول 1 ہے, اس میں جی 3 پیپر ہیں, آپ نے جی یہ 15 مہینے کے اندر پاس کرنا ہے. پھر آپ نے آنا ہے سیکنڈ لیول پہ, کیف کے لیول پر, اس میں گروپ اے ہے, گروپ بی ہے. گروپ اے کے 2 پیپر پاس ہوں گے تو گروپ بی کے پیپر کھلیں گے, وہ جیسے آپ کو پتا نا گیم چل رہا ہے ان لاک, ٹھیک ہے, وہ ان لاک ہوں گے, تو ان لاک ہو کے آپ بی میں جائیں گے, اور پھر بی میں یہ پیپرز ہیں, اور پھر آپ نے جب یہ سارے کمپلیٹ کر لیے تو اس کے ساتھ آپ کی 2 ہینڈز آن ٹریننگز بھی ہیں, ٹھیک ہے جی. وہ اگر آپ نے پاس نہیں کی تو آپ کی فرم میں رجسٹریشن نہیں ہو پائے گی, آپ فرم میں تو چلے جاؤ گے, رجسٹر نہیں ہو پاؤ گے. پھر رجسٹریشن کا پروسیس جب آپ کمپلیٹ کر لو گے, نہیں کیف آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا, رجسٹریشن ہو جائے گی, دین پھر آپ جو ہے نا وہ سی اے فائنل کے پیپرز دے سکتے ہو. کم سے کم 2 پیپر دینے سی اے فائنلس کے, اور اس تمام ٹائم کے دوران اگر آپ نے کیف میں 5 سالوں میں کمپلیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے جی, تو آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. یعنی 5 سال انویسٹ کرنے کے بعد آپ اگر کوالیفائی نہیں کر پائے تو کیف میں جو ہے وہ اگر آپ فیل ہو گئے, 5 سال میں نہیں پاس کر سکے, تو جی آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اس میں پی آر سی کا 15 مہینے بھی شامل ہے, وہ الگ ہے. اچھا, یعنی آپ 15 مہینے لگا کے آپ نے پی آر سی کیا, پھر 5 سال آپ نے لگایا, پھر آپ اس کے بعد شاید ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں, پھر آپ آگے جاتے ہیں فائنل میں. فائنل بھی آپ کو ایک ٹائم ملتا ہے 10 سال کا, اس کے اندر آپ نے فائنل کے کچھ پیپرز پاس کرنے, نہیں کیے تو بھی آپ ڈسکوالیفائی ہو جاؤ گے. آپ نے 2 پیپر دینے کم سے کم. آپ مجھے آنیسٹلی بتائیں کہ میں اس بچے کو 30 منٹ کا مجھے ٹائم ملا تھا, میں 18-19 منٹ تو صرف اپنی کوالیفیکیشن کا اسٹرکچر ہی سمجھاتا رہ گیا, ٹھیک ہے جی. یہ مجھے بڑی مشکل سمجھ میں آیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس معاملے کو اتنا آسان کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ جی یہ پی آر سی کے 3 پیپرز ہیں, اس کے بعد آپ نے کیف میں جانا ہے. بھائی جان آپ نے کیف میں یہ ساری چیزیں پاس کرنے کے بعد
آپ نے جانا ہے فرم, اور فرم میں آپ کے پاس جو ہے وہ سی اے فائنل کی یہ پیپرز ہوں گے, آپ نے پاس کر لینا ہے. میں نے اور آپ نے غالباً جس اسٹرکچر میں پڑھا تھا نا, وہ شاید اس سے زیادہ آسان, بہت آسان تھا, وہ اس سے زیادہ آسان تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہ مخواہ جو ہے وہ کوالیفیکیشن کے اندر ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز ڈالنا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ یقین کریں, میں آپ کو چھوٹی سی ایک کہانی سناتا ہوں. اس اسکیم کے آنے سے پہلے کاسٹنگ کا پیپر اگر آپ کا پاس نہیں ہے تو آپ فائنینشیل مینجمنٹ کا پیپر نہیں دے سکتے. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا 18 سال پڑھانے کے بعد بھی کہ ان دونوں پیپرز کا لنک کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ سی اے فائنل میں آپ نے ماڈیول ایف میں دیکھا ہوگا کہ میک اور بی ایف ڈی ساتھ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا اس پہ ہوا کیا کہ بچوں کے 3 پیپر رہ گئے ہوتے تھے, اور پروگریشن رولز کی وجہ سے وہ 3 پیپر ان بچوں کو 2 اٹیمپٹس میں دینے پڑتے تھے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے وہ پھر کافی سارے لوگ آن دا ورج آف ڈسکوالیفیکیشن آ گئے. اب ہوا کیا کہ جب ایجوکیشن اسکیم چینج ہوئی تو وہی کاسٹنگ اور ایم ایف اے کا پیپر, یعنی جو فائنینشیل مینجمنٹ کا پیپر ہے, اب ایک ساتھ لوگ دے رہے ہیں. اوکے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس پالیسیز میں ایڈمنسٹریٹو پالیسیز ہوں, چاہے کوالیفیکیشن یا اسکیم کی بڑے ڈیسیجن ہوں, ایک دفعہ اسکیم کا اسٹرکچر بٹھا دیں, پھر آپ اس اسکیم کے اسٹرکچر کو نہ چھوڑیں. آپ نے کوئی پیپر ایڈ کرنا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ دور حاضر کی ضرورت ہے, کنٹینٹ آپ چینج کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا سی ایف اے کے 3 لیولز ہیں, باخدا میں سی ایف اے کا کینڈیڈیٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, میں نے جب لیول 1 پاس کیا, آپ یقین کریں اس وقت مجھے پتا تھا کہ لیول 2 کے ایگزام کتنے ٹائم بعد ہونے ہیں, اس کے اچھا سبجیکٹس بھی آج تک چینج نہیں ہوئے, 10 سبجیکٹس ہیں, کنٹینٹ چینج ہوتا رہتا ہے. دیکھیں کسی بھی ادارے میں آپ اے سی سی کا اسٹرکچر اٹھا کے دیکھیں, زمانہ قدیم سے ویسے ہی ہے, اکا دکا چیزیں چینج ہوتی ہیں, کچھ پیپر کم کر دیتے ہیں وہ اوور دا پیریڈ. میرے حساب سے یہ معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ اچھا دوسرا میں آپ کو یہ جو ڈسکوالیفیکیشن کی آپ بات کر رہے تھے, دیکھیں میرے حساب سے ڈسکوالیفیکیشن صرف پہلے لیول پہ ہونی چاہیے. اگر آپ پی آر سی کے پیپر سال کے اندر پاس نہیں کر سکتے ہیں, آپ اس کو شروع میں نکال دیں. آپ اس کو شروع میں بھی, تاکہ ٹائم ہی وہ 3 سال میں سمجھ جائے کہ مجھ سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. 15 مہینے کم سے کم 1.25 سال اس کے اندر وہیں اس کو پتا چل جائے گا کہ یار یہ پاس نہیں ہو رہا تو میں آگے کیسے جاؤں. ایسے کہ بالکل اس کے بعد آپ اس بچے کو نہ چھیڑیں. دیکھیں پرابلم کیا ہے, میرے پاس ایک بچے کا پنجاب سے کال آتا ہے, میں آپ کو دو انسیڈنٹس بتاتا ہوں. وہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں نے بی کام کی بیسس پہ آرٹیکلس شروع کر دی, میری آرٹیکلس کمپلیٹ ہو گئی, میرے کیف کے پیپرز چل رہے تھے, انفارچونیٹلی میں کیف کے پیپر پاس نہیں کر سکا, میرا آخری پیپر رہ گیا تھا ایم ایف اے اور وہ 46 مارکس پہ فیل ہوا ہے. سر میں ڈسکوالیفائی ہو گیا. آرٹیکلشپ بھی ہو گئی, آرٹیکلشپ بھی ہو گئی. اب آپ مجھے بتائیں اس کو کیا جواب دیں. تو دیکھیں جب ایک ڈیسیجن کیا جاتا ہے نا تو اس کے ریپریکشنز کہاں تک جاتے ہیں وہ بعض اوقات اس وقت ٹیبل پہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو میرے حساب سے اسٹوڈنٹ کے ڈیسیجن اسٹوڈنٹ کو لینے دیں کہ اس سے کتنے سال لگانے ہیں, کتنا ٹائم لگانا ہے. آپ اس کو شروع میں 15 مہینے اسیس کریں. ٹھیک ہے, آپ بنائیں پی آر سی کو ایک اچھے لیول کا ایگزام. آپ دیکھیں ابھی پی آر سی میں مسئلہ کیا ہے, میں ابھی آپ کو بہت بڑا لوپ ہول بتا رہا ہوں. ہمارے جو ایگزام میں پی آر سی میں کوشچنز آتے ہیں نا, وہ کوشچن پول بنا ہوا ہے جس سے وہ سافٹ ویئر سوال اٹھاتا ہے اور پیپر بنا کے دیتا ہے. اچھا وہ جو پول ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑے ریسورسز اس پہ لگانے چاہیے. اس پول میں ڈال دیں آپ 2-2.5 ہزار کوشچنز. جب ایک دفعہ پیپر ہو جائے اس سے آپ 1000 کوشچنز نکالیں, نئے 1000 ڈال دیں اس میں. وہ پول کو آپ رکھیں 2 لیکن آپ اس کو پریڈکٹ, آپ یقین کریں ٹیچرز نے یہ تک کام کیا ہوا ہے کہ ایک بچہ پیپر دے کے آیا, اس سے پوچھا کہ جی آپ نے پیپر میں کیا کیا کنفرنٹ کیا, آپ بتائیں سوال کون کون سے آئے ہوئے تھے. انہوں نے وہ بتایا, انہوں نے لکھ لیا ٹیچر سے. اور آپ یقین کریں وہ کرتے 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 ایسی کتابیں بن گئی ہیں کہ اس 2000 میں سے 1500 سوال ٹیچر کی کتاب میں موجود ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اس کے لیے پی آر سی اپڈیٹ نہیں ہو رہا, ریگولر نہیں ہو رہا نا اپڈیٹ. یہ تو مسئلہ ہے. تو اگر وہ اپڈیٹ اس طریقے سے, اگر اپڈیٹ ہو بھی 2-1.5 سوالوں سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے. آپ کو پورا آدھا ڈیٹا بیس ہٹا کے نیا ڈیٹا بیس ڈالنا پڑے. اس سے ہوگا یہ پی آر سی میں ریزلٹس آئیں گے تھوڑے سے ٹف, تھوڑی سی جو ہے وہ وہاں آپ کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, بڑا اچھا ورڈ اس کے لیے استعمال, چھنی لگی ہوئی ہوگی تو لوگ جو ہے وہ آپ کو وہیں پر جو ہے وہ ہو جائیں گے, فلٹر آؤٹ ہو جائیں گے. اب جو لوگ آگے جا رہے ہیں, خدا کے واسطے ان کو ایک ایسی کوالیفیکیشن دیں جس میں ان کو پتا ہو کہ جی یہ 8 پیپر ہیں, میں نے 8 پیپر پاس کرنے ہیں اپنے حساب سے. بچے کو دیکھیں سینس ہوتا ہے, بچہ ایسا نہیں کہ پہلی اٹیمپٹ میں آڈٹ اٹھا لے, ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. تو آپ اس کو اس کا ڈیسیجن خود لینے دیں, اس کے بعد آپ اس کو ڈسکوالیفائی نہ کریں. میں آپ کو ایک اور بتا رہا ہوں ایک پرابلم جو آنے والی ہے. سی اے انٹر میں تو ڈسکوالیفائی ہو گئے نا بچے, اب آ رہا ہے فائنل میں 10 سال کا ٹائم تھا. اب آپ سوچیں کہ ایک بندہ آئی کیپ میں لیول 1 کر چکا ہے, کیف کر چکا ہے, 4 سال 4.5 سال کی آرٹیکلز وہ اس میں ٹریننگ نکال چکا ہے. اب وہ بیٹھا ہوا ہے انڈسٹری میں کسی اچھی جگہ پہ, کوالیفائی نہیں ہو پایا بیچارہ, لیکن ایک اچھی رسپیکٹیبل جو ہے وہ ارننگس کر رہا ہے اور پیسے بنا رہا ہے, وہ سینئر مینیجر ڈائریکٹر لیول پہ آ چکا ہے کہیں. اب آپ اس کے پاس ایک لیٹر بھیجیں گے کہ جی آپ نے جو اتنا سارا ٹائم لگایا تھا بھائی جان, چونکہ آپ پیپر پاس نہیں کر سکیں تو سوری سر آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. آپ مجھے بتائیں, کل وہ ایک لیٹر بھیجے آئی کیپ کو کہ جی کسی امپلائر کے پاس جائے,
وہاں سے ایک ریفرنس لیٹر آئی کیپ کے پاس جائے تو آئی کیپ اس میں کیا لکھے گا اس کے لیے؟ آپ سوچیں ذرا اس چیز کو. میرے حساب سے یہ ڈسکوالیفیکیشن پالیسی ایسی ہونی چاہیے کہ مکمل بار نہ کرے کسی کو. آپ اس پہ یہ کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ٹائم لمٹ لگا دی PRC میں, بہترین طرح سے آپ اس کو ایگزامن کریں, وہیں آپ اس کو جو ہے وہ مارجنلائز کر دیں. اگر وہ وہاں سے اچھے لوگ آگے آئیں گے آپ کو خود رزلٹ امپروو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اچھا, کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ جو ریسٹرکشن اس لیے ڈالی جاتی ہیں کہ اس سے رزلٹ امپروو ہوتا ہے. میرے بھائی, رزلٹ امپروو ہونے کے پیچھے بہت بڑا ریزن آن لائن لرننگ کا ہے, آن لائن سسٹمز آنے کا ہے, آن لائن ایجوکیشن آنے کا ہے. دیکھیے میں آپ کو اپنے سسٹم کے انالیسز اگر بتاؤں نا, آپ کے لیے آئی اوپننگ انالیسز ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں, چلیں, بچہ ہمارے پاس 5.5 مہینے پڑھتا ہے کیف کے اندر, ٹھیک ہے. اب میں اپنے انالیسز اٹھایا اس دن جب میں نے اپنے پورے پورٹل کو دیکھا, میرے پاس ٹھیک ٹھاک اسٹوڈنٹس ہیں. جب میں نے یہ دیکھا کہ بچہ کس ٹائم پہ پڑھتا ہے, تو آپ یقین کریں 80% کنٹینٹ دیکھا گیا آخری کے 2 مہینوں میں. اور ان کے پاس یہ فیسلٹی تھی کہ وہ آخری 2 مہینے میں بھی کورس پورا کر پائے. آپ اس کو ذرا کمپیئر کریں کہ فزیکل کلاسز یہ پاسبل تھا اس کے لیے, تو آخری 2 مہینے میں بھی پڑھا, اس نے اچھے سے پڑھا, دن رات لگا دی اور وہ پاس ہو گیا. تو رزلٹ امپروو ہونے کے پیچھے بہت بڑا ریزن ایک اسٹرانگ ایگزام سسٹمز آ گئے ہیں. اب AI بیس جو ہے وہ ہم اس پہ ہم خود کام کر رہے ہیں اس پہ. آن لائن ایجوکیشن آ گئی, اور وہ آن لائن ایجوکیشن اتنی ریفائنڈ ہے. دیکھیں مجھے ایک چیز کلاس میں لائیو سمجھ نہیں آئی, میں کیا کرتا ہوں, ٹیچر کے پیچھے بھاگتا ہوں. لیکن اب آپ کر یہ سکتے ہیں کہ آپ اسی لیکچر کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, 3 دفعہ دیکھ سکتے ہیں, 4 دفعہ دیکھ سکتے ہیں. آپ اس میں AI کو انوالو کر کے سر اس لیکچر کو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے اس کو ٹرانسکرائب کرا کے آپ کے پاس نوٹس بن سکتے ہیں. آپ کے لیے پریکٹیکلی یہ چیز پاسبل نہیں. تو رزلٹ امپروو ہونے کے یہ ریزنس بھی ہیں. تو میں نے اس پہ بات کر لی کہ کوالیفیکیشن اسٹریم لائن ہونی چاہیے. ڈسکوالیفیکیشن پالیسی کو جو ہے وہ اللہ نے اگر موقع دیا تو ہم اس کو بیٹھیں گے, ٹیبل کریں گے, اس پہ ڈیلیبریشن ہوں گی, اور اس کو اچھے طریقے سے کسی اور موڈ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو ہماری ایجوکیشن ہے اس کو ایجوکیشن اسکیم ہے انشاءاللہ اس کو پراپرلی اسٹریم لائن کریں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ جو بھی کنٹیسٹنٹ اس وقت کاؤنسل الیکشن لڑ رہے ہیں کسی کو اس چیز پہ اعتراض ہوگا. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس سے ہمارے اسٹوڈنٹس اور ہمارا پروفیشن ہی بیسکلی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے جب یہ ایجوکیشن اسکیم کی بات کری, آن لائن ایجوکیشن کی بات کری, آپ کو کیا لگتا ہے کوئی اس میں انہینسمنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اس کی ریچیبلٹی بڑھانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایک اسٹیٹ ہے جس میں ہماری خواتین یا لڑکیوں کی کنٹریبیوشن یا پریسنس بڑی ہے ہمارے پروفیشن کے اندر, ممبرس کی بھی, اسٹوڈنٹس کی بھی. تو کیا یہ آن لائن ایجوکیشن اس کا ریزن بنی یا کوئی اور ریزن ہے اس کا؟ دیکھیں میں آپ کو میں بات کروں گا, ڈیٹا سامنے رکھ کے فیکٹس پہ بات کروں گا. دیکھیں میں نے آپ کو بھی اپنے LMS ہے اس کے میں نے آپ کو انالیسز آپ سے شیئر کیا. میں آپ کو ایک اور نمبر بتاتا ہوں. میرے کالج کے, صرف پاکستان میں اور بہت اچھے کالجز ہیں ہمارے ساتھ ساتھ, میرے کالج کے لیکچرز اس وقت پاکستان کے 68 شہروں میں دیکھے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے شہروں میں دیکھے جا رہے ہیں جن کے نام بھی مجھے نہیں پتا. 10 کا ایک شہر ہے, مجھے اپنے اس دن ڈیٹا سے پتا چلا, ٹھیک ہے جی. کالا شاہ کاکو ایک علاقہ ہے لاہور کے آس پاس. آپ یقین کریں میں نام دیکھ کے مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یار یہ کیا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ علاقہ ہے جہاں سے لوگ پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس. آپ امیجن نہیں کر سکتے, ایجوکیشن آپ کے نا کمرے کے اندر ڈور سٹیپ پہ آ چکی ہے. آپ کے لیے اتنا آسان ہو گیا معاملات دیکھنا. فیمیل اسٹوڈنٹس کو کالج جانا ایون کراچی جیسے شہر میں ایک سوشل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیں ہم کلچرل ایک سوشل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ سوچیں کہ یہ ڈسکا میں ہماری کوئی بچی بیٹھی ہو, یہ آپ اندازہ لگائیں بلوچستان کے کسی دور دراز علاقے میں ہماری کوئی بیٹی بیٹھی ہو, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایجوکیشن سیٹ اپ ایسا ہے کہ اس کے دروازے تک جا رہا ہے, اس کو بھی جو ہے وہ سسٹم میں ان کر رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اوور دا پیریڈ ٹھیک ٹھاک لوگ اس پروفیشن کو جو ہے وہ جوائن کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کو یہ ہماری بچیاں جو ہے وہ نظر آئیں گی, ان کا نمبر بڑھتا ہوا نظر آئے گا. لیکن میری دونوں بیٹیاں ہیں نا, ان کو میں یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی ایجوکیشن پڑھا رہا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے سب سے اچھا پروفیشن یہی ہے, ٹھیک ہے. جب میں اپنی بچی کے لیے یہ ارمان رکھتا ہوں کہ کل وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے, تو آپ سوچیں کہ پورے پاکستان کے جو بچے ہیں وہ ہماری اپنی بچیوں جیسی ہیں, اور یہ پاسبل ہو پائے. ایک میں اور کریڈٹ دینا چاہوں گا, لاسٹ ٹائم جو ہے وہ کاؤنسل بلوچستان تک گئی, انہوں نے وہاں فزیکل انفراسٹرکچر بنایا, سیٹ اپ بنایا. آئی ڈونٹ نو اس کو بعد میں کنٹینیو کیا یا نہیں کیا, لیکن ایک انیشیٹو لیا وہاں پر, ٹھیک ہے. بہت اچھا لگا مجھے کہ ان انڈر پریولیج بچوں کو اس صوبے کو بھی, اور اس خاص طور پہ کوئٹہ میں ہے ضرورت. اچھا میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیشہ ICAP کو یہ آفر کی کہ جی اگر آپ اس میں میری خدمات لینا چاہتے ہیں, میں انتہائی سبسٹینشلی لو فی کے اوپر جو ہے نا ان بچوں کو پڑھا دوں گا. اور ایون اگر ہمیں ICAP جو ہے نا وہ کوئی سجیسٹ کرتا ہے کوئی 20% بچے, تو ہم پرو بونو پڑھا دیں گے, فری میں پڑھا دیں گے. آپ ایکسٹینڈ کریں, اپنی باؤنڈریز کو لے کے جائیں لوگوں کے پاس ایجوکیشن کو. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں بھی کھڑا ہوں, پاکستان کا انفیکٹ
کوئی کالج آپ کو منع نہیں کرے گا, سب آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو میرے حساب سے آنے والے دنوں میں آپ کو فیمیل ممبرس کا, فیمیل اسٹوڈنٹس کا ایک بڑا نمبر اس پروفیشن میں نظر آئے گا. اچھا, ایک اور مسئلہ جو آپ نے ڈسکس بھی کیا اپنی پریزنٹیشن میں کہ ٹریننگ بچوں کو نہیں مل پا رہی, اور بہت مطلب میرا سمجھ لیں کہ ان وقت بھرا ہوتا ہے اس مسئلوں پہ کہ بھئی آپ جو ہیں کہیں ٹریننگ کروا دیں, ہم اس FTS کے ہیں, اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے. میں اتنا کنیکٹڈ نہیں ہوں لوکل فرمس کے ساتھ پاکستان میں, کیونکہ میں تو باہر ہوتا ہوں. تو آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں اس پہ تھوڑی کھول کے بات کروں گا. دیکھیں کچھ ٹائم پہلے ایکشن بیس بات کیجیے گا. میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کچھ ٹائم پہلے تک جب یہ ٹریننگ آؤٹ سائڈ پریکٹس کا کانسیپٹ آ رہا تھا تو اس کو بڑے پیمانے پہ جو ہے نا وہ ڈسکریج کیا گیا کہ نہیں جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی قسمیں بن جائیں گی, انڈسٹری والا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, فرم والا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو میں یہ تمام لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پریکٹس پوری دنیا میں ہوتی ہے. پوری دنیا کی اکاؤنٹنسی باڈیز صرف فرمز کی بیسس پہ نہیں چلتی ہیں. پاسٹ میں ہمارے چونکہ اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے تو فرمز میں وہ اکوموڈیٹ ہو جاتے تھے, اب نمبر بڑا ہے. دیکھیں میرے حساب سے سب سے پہلا کام جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ان اداروں کو بھی اس ٹریننگ آؤٹ سائڈ پریکٹس میں لے کر آئیں جو گورنمنٹ بیسڈ ادارے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا امپلائر ہے. انفارچونیٹلی ہمارے وہ ٹریننگ آؤٹ سائڈ پریکٹس کی لسٹ کے اوپر گنے چنے ہیں. SCCP ہے, میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی اس وقت جو ہے وہ 10 سے زیادہ ٹرینیز ہوں گے. SRB میں ایک اچھا جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے, اللہ کرے کہ وہاں وہ کلک کر جائے. پھر ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی شاید پنجاب کی کوئی فائنانس وہ ہے, پنجاب فائنانس ونگ ہے, اس کو شاید لے کر, نہیں سوری بلوچستان کا فائنانس ونگ ہے, اس کو لے کر آئے سسٹم میں لوگ. میرے حساب سے FBR کو آپ پکڑیں جی. FBR کا میں پچھلے دنوں ایڈ دیکھ رہا تھا, ان کو 5000 آڈیٹرس کی ضرورت ہے. تگڑی اسامی ہے, تگڑی اسامی. آپ اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ جیسے وہ ٹیکس پیئر کو دیکھتے ہیں نا, تگڑی اسامی. ان کو ٹیکس آڈٹ کے لیے لوگ چاہیے. ٹھیک ہے, آپ دیں ان کو, آپ ان کو دیں, ان کی کھپت پوری کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں. اچھا دیکھیں ہمارے کچھ ٹریننگ رولز کے اندر نا اس طرح کی کچھ چینجز لانی پڑیں گی کہ ایک ٹریننگ دینے والا بندہ ہے سر ہمارے پاس, جو اس کو بڑا MRS ہم کہتے ہیں, ممبر ریسپانسبل فار ٹریننگ, تو اس میں اس کے انڈر ایک سرٹن نمبر آف ٹرینیز ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو میرے حساب سے ان رولز کو تھوڑا سا آپ کو جو ہے نا وہ فلیکسیبل بنانا پڑے گا تاکہ لوگ جائیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو جوائن کریں. پلس دوسری میں بات یہ کروں گا کہ جتنے آپ کے ٹریننگ آؤٹ سائڈ پریکٹس کے ادارے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے کام کو ریویو کریں تاکہ آپ کو ایک اسٹینڈرڈائزیشن آف پریکٹس ملے, تاکہ جو بندہ ٹریننگ کے جو پریکٹس یعنی CA فرمز کے علاوہ دوسری جگہ سے آ رہا ہے تو وہاں یہ نہ ہو کہ جی یہ چونکہ بڑی کمپنی سے آ رہا ہے اور یہ چھوٹی کمپنی سے آ رہا ہے, یہ کلاسیفیکیشن نہ ہو. آپ ان کو جو ہے وہ ایک بڑا خوشائن بات یہ ہوئی لاسٹ ایئر جو ہے وہ جو ICAP کے پریزیڈنٹ ہیں مسٹر سیف, انہوں نے ایک کوشش یہ کی کہ انہوں نے سارے ٹریننگ آؤٹ سائڈ پریکٹس کو ایک میٹنگ میں بلوایا. ایون نارتھ میں بھی انہوں نے کیا اور یہ ساؤتھ میں کیا, اور آپ یقین کریں ان کے بہت سارے مسئلے مسائل جس سے ہم بھی واقف نہیں تھے انہوں نے اس کو ٹیبل کیا. انہوں نے کہا جی میرے پاس ٹرینی آتا ہے, وہ جی ہر 6 مہینے پہ چھٹی مانگتا ہے, تو میرے تو سارے ٹریننگز چلے جاتے ہیں, میرا تو افیکٹولی کام ڈسٹرب ہوتا ہے, پھر یہ اور وہ. لیکن وہ سارے معاملات سامنے آئے اور پھر ہم نے ان کی پریکٹسز بھی دیکھی. الائڈ بینک نے زبردست ایک جو ہے وہ ایک وہ ٹریننگ کا ماڈیول بنایا اپنا, جس پہ مجھے لگا کہ یار یہ ایک فرم لیول کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو ایسے باقی اداروں کو بھی آپ پروموٹ کریں, اسٹینڈرڈائزیشن آف پریکٹس لے کر آئیں, ایک کی اچھی پریکٹسز دوسرے سے شیئر کریں. آپ یقین کریں نہیں کریں گے آپ تو آپ کے لیے یہ اگلی کاؤنسل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنے گا. ہمیں اس پہ کام کرنا پڑے گا, ہمیں جو ہے وہ ٹریننگ آؤٹ سائڈ پریکٹس کو اور اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. اچھا پھر جو نیچے ہماری لوکل فرمز ہیں ان میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کو بھی جو ہے وہ آپ ان کے لیے جو ہے وہ تھوڑی آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ بھی 2-2, 3-3 ٹرینیز اپنے پاس رکھیں, ٹرین کریں, تو آپ کے پاس وہاں سے بھی ایک کوشن کریٹ ہو جائے گا. 2100-2000 لوگ ہر اٹیمپٹ میں کیف پاس کر رہے ہیں. یہ ایک دفعہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کے لیے کنٹینیوس پرابلم بنے گا, تو اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اب یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے اوورسیز کے بجٹ پہ بات کی, بجٹ ایلوکیشن کی, اس کا کیا ماڈل آپ کے ذہن میں ہے کہ اوورسیز, میں نے تو آپ کو مسئلے ڈسکس کر لیے اوورسیز کے, لیکن یہ ہے کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ چیلنج بینگ اوورسیز جو ہے ہمیں آتا ہے کہ ہم ایونٹ کیسے کرائیں, ہم کلیکشن کیسے کریں, کیونکہ ہماری کوئی لیگل پریزنس وہاں پہ نہیں ہے اس ملک کے اندر, تو ہمارے بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, تو ہم ممبر سے کیسے کلیکٹ کریں. اور پھر سوال وہاں کے ممبر جو میرا ووٹر ہے بیسکلی چیپٹر میں, وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں پاکستان میں تو اتنے زبردست ایونٹس ہوتے ہیں, ہم سے تو کچھ کنٹریبیوشن نہیں لی جاتی ہے, سبسیڈائز ہوتی ہے, اور یہاں سے آپ جو ہے پراپر کنٹریبیوشن لے رہے ہیں, ICAP کیوں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا, اور پھر وہ ICAP سے اپروول لینا ایک چیلنج رہتا ہے. اس کا ایک اسٹریم لائن کوئی طریقہ ہونا, میرے حساب سے بڑا آسان طریقہ ہے اس کا. آپ اٹھائیں اور آپ 40 سے 50% جو فی وہاں سے جو ٹوٹل فی کلیکٹ ہوتی ہے نا, 40 سے 50% فی انہی پہ انویسٹ کر دیں.
سب سے آسان طریقہ اوورسیز سے جو ریکوری ہو رہی ہے آپ اسی پہ انویسٹ کر دیں. ان کو آپ موقع دیں کہ وہ اپنے ایونٹس خود ڈیسائیڈ کریں, اپنے ایونٹس کی ریلیونس ان کو پتا ہوگی, وہ اپنے حساب سے خود ڈیزائن کریں. ایک آپ نے ان کو فری CPD کا حساب کتاب بھی دے دیا, تو میرے حساب سے ان کو تھوڑی سی لبرٹی دیں. آپ ان کو اپنے امبریلا کے نیچے رکھیں, سپروائز کریں ان کی چیزوں کو, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو ایک تو یہ اچھا بجٹ ایلوکیٹ کریں نا. کہ آئی کیپ میں میرا نہیں خیال ہے کہ پیسوں کا ایشو ہے, کیونکہ اللہ کا شکر ہے آئی کیپ ہر دفعہ کافی سرپلس میں جاتا ہے اور اس کا مین کنٹریبیوٹر اسٹوڈنٹ ہے. آپ کے جتنے اوورسیز کے چیپٹر اسٹرینتھن ہوں گے آپ کے لوگوں کے لیے وہ ایک بلیسنگ ہے. یہی لوگ آپ کو جو ہے نا وہ پاکستان کے باہر ریپرزینٹ کرتے ہیں. انہی لوگوں کی بیسس پہ آپ کی موبلٹی آسان ہوتی ہے. دیکھیں ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ ہیں, آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں, آپ ادھر جو دکھا رہے ہیں اپنے مالک کو کہ جی یہ اس چیز کے لیے میں کیپیبل ہوں, آپ کو نہیں لگتا کہ باقی لوگ بھی پاکستانی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اسی طرح جو ہے وہ انگیج کریں گے؟ تو آپ کا وہاں اسٹرینتھن ہونا, آپ کی وہاں سالیڈیرٹی ادارے کی سالیڈیرٹی ہے. ٹھیک ہے جی. تو میرے حساب سے ایک اچھا اماؤنٹ ان پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ایکسٹرنل پریزنس بڑھائیں. یہ اب ایک گلوبل جو ہے نا ورلڈ والا حساب کتاب ہے. اب آپ اپنی باؤنڈریز کے اندر کام نہیں کر سکتے, آپ کو پھیلنا ہے, آپ کو آگے جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے حساب سے بجٹ ایلوکیشن ان کو کرنی چاہیے, اور اتنی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ریلیونٹ چیزوں کے اوپر ایونٹس کروا سکیں خود مختاری سے. ٹھیک ہے جی. ہاں لیکن آپ ان پہ ایک ریزنیبل سپرویژن رکھیں, باقی آپ ان کو جو ہے وہ آٹونومس کر دیں, اپنے ایونٹس خود کرائیں گے وہ لوگ, مسئلہ والی بات ہی نہیں اس کے اندر. اچھا, اب آخری سوال پہ میں آتا ہوں. ابھی میں اسد علی شاہ صاحب کا پوڈ کاسٹ کیا میں نے ان کے ساتھ, اور انہوں نے ذکر کیا جو ان کے ٹائم پہ پریزیڈنٹ رہے وہ آئی کیپ کے, ان کے ٹائم پر گورنمنٹ نامینیز کی بڑی انگیجمنٹ ہوتی تھی. اور ہم ہیں تو سارے اکاؤنٹنٹ, جب کاؤنسل میں بیٹھتے تو ہمارا مائنڈ سیٹ 19-20 ہی ہوگا, ایسے نہیں کہ بہت ہی کوئی انہونی بات کر دیں گے ہم. لیکن جو نامینیز آتے تھے 4-5 اور وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے تو ان کی بڑی ڈفرینٹ رائے ہوتی تھی. ٹھیک ہے, ایک پرسپیکٹ چیلنجنگ ہوتی تھی باقی لوگوں کی رائے کو. ابھی تو وہ اٹینڈ ہی نہیں کر رہے, آپ نے دیکھ لیا ہوگا اس کی جو اٹینڈنس ہے. اور تو اس پہ یہ کیسے انگیجمنٹ بڑھے گی؟ لیکن ابھی آپ نے جو گورنمنٹ نامینیز کی بات کی ہے نا, میں آپ کو پچھلے 10 سال کی ہسٹری بتاتا ہوں. پچھلے 10 سالوں میں جہاں تک میں نے چیزیں دیکھی ہے نا, اینول رپورٹس میں ان کی میٹنگس کی ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے کہ کتنے نامینیز جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے آئے, ہماری کاؤنسل میٹنگز انہوں نے اٹینڈ کی. تو اس میں اکثر و بیشتر وہ لوگ اس نامینی بن کے ہیں جو ہماری ہی پروفیشن کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی ہماری جو ہے وہ پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, وہ گورنمنٹ نامینی کے طور پہ آ گئے. لیکن میرے حساب سے ایک جینون نامینی وہ ہوگا جو اس پرٹیکولر ادارے سے آپ کے پاس آئے, نان اکاؤنٹنٹ ہو, اس کا ایک پرسپیکٹیو الگ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. ٹھیک ہے جی. کیا زبردست ہو کہ آپ کے جو ہے وہ کاؤنسل میٹنگ آ کے اسٹیٹ بینک کا گورنر کبھی اٹینڈ کرے. ایسا ہوتا تھا پہلے. ہاں, اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ پہلے ہوتا رہا ہے تو یہ پریکٹس ڈسکنٹینیو کیوں ہوئی, اس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جی, آپ منسٹری آف فائنانس سے کوئی بندہ آپ کے پاس آئے, یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ وہ پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. ہم چونکہ اکاؤنٹنٹس ہیں, ہم ایک الگ طریقے سے ٹرین ہوئے ہوئے ہیں, اور یہ چونکہ ریگولیٹر ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں لے کر آئے گا. SEC پہ اکثر و بیشتر قانون بناتا ہے اور اس میں کوئی مشاورت نہیں ہوتی کسی کی بھی. آپ SECP کے قانون بنانے میں مشاورت دیں ان کو جا کے. ٹھیک ہے جی. آپ کو ان کے آپریشنز میں خود کو ڈالنا پڑے گا, انوالو ہونا پڑے گا. آپ کو ایک لائزن کمیٹی بنائیں جو یہ کام کرے آپ کے لیے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ ان کو جب اپنے کاؤنسل پہ بلاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ ان کو جو اپنی میٹنگز میں بلاتے ہیں تو ان کا پرسپیکٹیو بھی آپ کے سامنے آتا ہے. آپ ان کے کام میں انوالو ہوں, وہ آپ کے کام میں انوالو ہو, ایک ون ون سچویشن ہو. آپ ان سے سیکھیں, آپ ان کو سکھائیں جا کے, دونوں کام ہو سکتے ہیں. پلس ایک چیز جو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کی دیکھیں گورنمنٹ اداروں میں کوئی سے بھی نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے ایجوکیشن کی بات کی, بیچلرس کی بات کی, وہاں بھی ہماری HEC کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات پاس میں نہیں رہے ہیں کہ جس کو ہم لیوریج کر سکیں. تو میرے خیال میں ہمیں گورنمنٹ نامینیز کو ایک لاسٹ زبردست کام لاسٹ کاؤنسل میں ہوا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے آپ کی جو ہے وہ ایک کاؤنسل میٹنگ اٹینڈ کی. اس کو یہ بڑی خوشائن بات ہے. ٹھیک ہے جی, کہ ایک اس لیول کا بندہ آپ کے ادارے پہ آیا جو پریویسلی فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں. اس سے آپ کے ادارے کی ویلیو بڑھتی ہے. آپ کے ادارے کو جو ہے وہ گورنمنٹ کے لوگ جو ڈفرینٹ ادارے ہیں وہ ایک الگ پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. پلس ایک بڑی زبردست بات جو ہے وہ میں نے آپ سے جو ہے وہ کچھ ٹائم پہلے سنی تھی کہ اس ادارے پہ جو نامینیز آئیں تو پھر ان کو انشور کروائیں کہ وہ میٹنگز اٹینڈ بھی کریں, اپنی چیزیں لے کر بھی آئیں سامنے, وہ سیریس بھی رہیں. اور اگر وہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتے تو آپ کے تعلقات ادارے میں ٹاپ لیول پر ایسے ہونے چاہیے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی آپ کو دوسرا ریپرزینٹیٹیو بھیج دیں.
آپ کو تعلقات بنانے پڑیں گے. یہ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, آدھے کام جو ہے وہ کاؤنسل کے, جیسے میں بھی کہہ رہا تھا کہ چیف ایگزیکٹو کی ضرورت کیوں ہے, کہ وہ ایگزیکیوشن سنبھالے گا تو بھائی آپ ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو اسپیئر کر سکیں گے نا. تو یہ سارے معاملات. چلیں احمد, بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. بہت میں سمجھتا ہوں کہ سیر عزیز گفتگو رہی ہماری, اور اب دیکھتے ہیں لوگوں کے مزید کے سوال آتے ہیں. میرا ایک تمام لوگوں سے ایک پرسنل اپیل بھی ہے کہ میں نے لاسٹ 2 الیکشنز لڑیں, اور میں ہر وقت یہ سوچتا ہوں کہ جی ادارے کے لیے کام کیا جا سکے. اپنے طور پہ میں چونکہ کالج رن کرتا ہوں, اور پچھلے تقریباً کوئی 13-14 سال سے میرا یہ کالج میں چلا رہا ہوں. اس وقت ماشاء اللہ پاکستان کے ہائیسٹ نمبر آف اسٹوڈنٹس میں پڑھا رہا ہوں. میرا صرف ایک ایجوکیشنسٹ والا اینگل نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں پاکستان میں بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں پاسٹ میں بڑی پوزیشنز دیکھ چکا ہوں. میں ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا CFO رہ چکا ہوں, ٹھیک ہے جی. انویسٹمنٹ کمیٹیز میں رہ چکا ہوں, مفیب کی کافی ساری کمیٹیز میں رہ چکا ہوں. جو کیپٹل گین رولز ڈیولپ ہوئے تھے اور اس سے ریلیٹڈ جو ریگولیٹرز کے ساتھ معاملات تھے, میں خود اس کے اندر پارٹی رہا ہوں, میں انوالو ہوا ہوں اس کے اندر. تو میری وہ دوسری سائڈ پہ بھی کافی ایکسپرٹیز ہیں چیزوں کی, ٹھیک ہے جی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ, اگر مجھے اللہ موقع دیتا ہے, آپ ممبر ساتھ دیتے ہیں, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ جانتا ہوں کہ میں ٹیبل کے اوپر بہت اچھی چیزیں لے کر آؤں گا, اور اس سے ادارے کی ویلیو ایڈ ہوگی, ادارے میں ویلیو ایڈ ہوگی جو میرے اپنے ادارے میں ایڈ ہو رہی ہے کالج میں. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ میں اس کو کہاں سے کہاں لے آیا ہوں. تو آئی کیپ تو وہ ادارہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے نام دیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ میں اس کو ریسیپروکیٹ کر سکوں. چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ, اگلے 4 سال بعد پھر ہم آپ کو پکڑیں گے انشاءاللہ. چلیں بہت بہت شکریہ.